کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ انتہائی معزز و محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، پاکیزگی، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان اور اس کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ سارے اختیارات، سارے تصرفات، سارے معاملات، ساری تدبیریں اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی ہمارا مدبر و مصور ہے، وہی فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اس باری تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں اسلام جیسی عظیم نعمت کے لیے منتخب فرما لیا، ضلالت اور گمراہی بے دینی سے محفوظ فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے مربی، رہنما، معلم و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں اپنے محدود وقت میں میں آپ کے سامنے امانت اور خیانت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا، اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے اندر امانت داری پیدا فرما اور خیانت جیسے مہلک مرض سے محفوظ فرما۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں پر اس امانت کو پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے خوف زدہ ہو گئے اور انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس عظیم امانت کو انسان نے اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً یہ انسان بڑا نادان اور جاہل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اسلام سے مراد، امانت سے مراد اسلام ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی امانت اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم امانت انسانوں کے حوالے کی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری یا اس امانت کی ادائیگی کی ذمہ داری ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً یہ انسان بڑا نادان اور جاہل ہے، ظالم ہے کہ اتنی عظیم امانت کو اٹھانے کے بعد وہ اس کے اندر کوتاہی کر بیٹھا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو دوسری آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ایک طرف امانت کی ادائیگی ہے اور دوسری طرف خیانت ہے۔ ایک بندہ امانت کی ادائیگی میں مصروف رہتا ہے اور مکمل طور پر اس امانت کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، یقیناً وہ بندہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اور وہیں پر کوئی بندہ اس میں خیانت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ مبغوض بن جاتا ہے، اللہ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، یہاں پر ہم امانت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں تو ہماری زندگی کا وجود یہ ایک امانت ہے۔
ہمارا سارا جسم اللہ کی امانت ہے. ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء اللہ رب العالمین کی امانت ہے. ان امانت کا جس طریقے سے حق ادا کرنا ہے اسی انداز سے اس کا حق ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ پیدا کیے دیکھنے کے لیے, کان پیدا کیے سننے کے لیے, زبان کو چکھنے اور بولنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, اور دل و دماغ دیا, دلوں کے ذریعے غور و فکر کریں. اس کے علاوہ جسم کے اندر کا سارا نظام یہ اللہ رب العالمین کی ایک امانت ہے, اس کا صحیح استعمال کریں. اس امانت کے اندر خیانت نہ کریں. ان جسمانی اعضاء کی مکمل طور پر امانت داری اور اس کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت کو نازل کیا, اور ایسی پاکیزہ شریعت جس نے ہمارے جسمانی اعضاء کے استعمال کا پورا طریقہ بتا دیا ہے. یہ آنکھ ہے, حرام میں استعمال نہیں کی جا سکتی, کان ہے, حرام نہیں سن سکتے, زبان ہے, غلط نہیں بول سکتی, یہ دل ہے, اس سے گندی چیزیں نہیں سوچ سکتے, یہ ہاتھ اور پیروں کا استعمال غلط نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان چیزوں کا غلط استعمال کیا تو اس امانت کے اندر آپ خیانت کرنے والے پائے جائیں گے. اور پھر اللہ ذو جلال والاکرام کا یہ نظام بھی دیکھیے, اگر آپ ان اعضاء سے نیکی کریں گے, اچھائی کریں گے, اس کا حق ادا کریں گے, آپ کے لیے خیر ہے, بھلائی ہے, دنیا میں کامیابی, آخرت میں کامیابی ہے. اور اگر آپ وہیں پر ان جسمانی اعضاء سے ان کو خیانت میں مبتلا کریں گے اور وہ کام کریں گے جس کا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, تو یقین جان لیجئے یہ خیانت ہے, اللہ رب العالمین اس کو پسند کرنے والا نہیں ہے. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خیانت کے تعلق سے کل قیامت والے دن ان اعضاء سے ہی بات کروا لے گا, ان اعضاء سے ہی قبول کروا لے گا کہ انہوں نے کہاں کہاں پر کیسی کیسی خیانت کی ہے. اللہ رب العالمین نے خیانت کے ریکارڈنگ کے لیے ساری چیزیں اکٹھا کی ہیں. ہماری امانت داری ہے وہ بھی لکھی جائے گی, خیانت ہے وہ بھی لکھی جائے گی, دونوں چیزیں لکھی جائے گی, دونوں چیزیں اللہ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی. اور کل قیامت والے دن ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال کی شکل میں پیش کر دیے جائیں گے. اگر ہم نے ہماری زندگی کو امانت داری کے ساتھ گزاری ہے تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے گا. اگر ہم نے زندگی کو خیانت کے ساتھ گزاری ہے ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں ملے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر فرمایا, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اور آج یعنی قیامت والے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے, تمہارے ہاتھوں سے تمہارے پیروں سے بات کروائیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کمایا ہے. وہاں پر زبان پر تالا لگ جائے گا, یہ ہاتھ اور یہ پیر گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا گیا تو سمجھے کہ امانت کا حق ادا کیا گیا, اگر ان ہاتھوں کا غلط استعمال کیا جان لیجئے کہ خیانت کیا ہے. پیروں سے بھی سوال کیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. تم ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہاری آنکھ, تمہارے کان اور تمہارے دل کل اللہ ذو جلال والاکرام کے پاس پوچھے جانے والے ہیں. چاہے ہم آنکھوں سے خیانت کریں, کانوں سے خیانت کریں یا دل کی خیانت کریں, یہ سب اللہ ذو جلال والاکرام جاننے والا ہے. اور ان اعضاء کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمارے سارے اعمال کی ریکارڈنگ کر رہا ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہونے والے ہیں. عزیزان محترم, اتنا جان لیجئے کہ ہمارا یہ سارا وجود, ہمارا یہ سارا جسم اللہ ذو جلال والاکرام کی امانت ہے, اس کا صحیح طور پر استعمال ہونا چاہیے. عام طور پر امانت کو سمجھنے میں ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ہم امانت کو بہت محدود کر دیے ہیں. اتنا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس مال لا کر رکھ دے اور اس مال کی ہم حفاظت کر لیں اور حفاظت کے ساتھ اسے لوٹا دیں, یہی امانت ہے. ہاں یقیناً یہ امانت ہے, لیکن امانت کا معنی اتنا محدود نہیں ہے
جو شریعت ہے، یہ ہمارا جو اسلام ہے، قرآن و حدیث کی شکل میں جو ہمارے پاس ہم تک پہنچا ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظیم امانت ہے۔ اس اسلام پر کامل ترین طریقے سے عمل کرنا یہ امانت داری ہے، اور اگر ہم اس کے کسی بھی حصے کے اندر دھوکہ بازی، دغا بازی یا اسلام کے اس حصے میں سے کوئی ایک ادنا حصہ بھی اگر ہم کم کر دیتے ہیں تو یہ اسلام کے اندر خیانت ہے۔ امانت بہت وسیع معنی اس کے اندر موجود ہے، اس میں انسان کی ساری عبادات آ جاتی ہیں، انسان کا سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں امانت داری کے اندر، انسان کا سارا کردار امانت داری کے اندر آتا ہے، انسان کی تجارت، انسان کا لین دین، انسان کی بول چال، انسان کی عزت و آبرو، یہ سب امانت ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر ذرا سے بھی خیانت کرتا ہے وہ قائم قرار دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت مت کرو، اور تمہارے پاس جو چیز امانت ہے اس امانت میں خیانت مت کرو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ مفسرین نے اس آیت کی شان نزول میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے تعلق سے فیصلہ کیا۔ بنو قریظہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے کہا کہ 7 دن بعد تمہارے حق میں جو فیصلہ کریں گے تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے ابو لبابہ کو بھیجا دیجئے، ہم ان سے گفتگو کر لیں گے۔ تو ابو لبابہ کو معلوم تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو چکی تھی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور اپنی انگلی سے گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سعد بن معاذ تم لوگوں کے قتل کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ راز تھا، یہ امانت تھی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے اس کے اندر خیانت کی۔ ابھی یہ واپس لوٹ کر بھی نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نمبر 27 نازل کر دی، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے، احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی خیانت کی ہے، اور فیصلہ کیا کہ اب میں مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لوں گا، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعلق سے فیصلہ نہ کر دیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری رسیاں نہیں کھولیں گے، میں وہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں جلد بازی کی، اگر وہ براس میرے پاس آتے میں ان کے حق میں دعا کرتا، میں ان کے تعلق سے مغفرت طلب کرتا، ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا۔ لیکن جب انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا اور مسجد نبوی میں داخل ہو گئے ہیں تو اس معاملے میں اب اللہ رب العالمین ان کا فیصلہ کرے گا۔ ابو لبابہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا، بندھوا لیا۔ 7 یا 8 دن گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ لوگوں نے بشارت دی، ابو لبابہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو کہنے لگے، میری خواہش و تمنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میرے ان باندھے ہوئے رسیوں کو کھول دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کھول کر آزاد کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک راز تھا، اور اس راز کو چھپانا یا اس کو راز میں راز رکھنا یہ امانت داری تھی، لیکن
لیکن انہوں نے اس راز کو فاش کر دیا۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ لوگوں کی جو گفتگو ہے، جو آپسی راز میں رکھنے والی باتیں ہیں، ان کو راز میں رکھیں۔ اگر اس کو باہر جا کر پیش کر دیں گے تو پھر یاد رکھیے یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہے، اس عیب کو چھپائے رکھنا یہ امانت داری ہے۔ آپ نے کوئی چیز کا فیصلہ کیا ہے، پوشیدہ طور پر فیصلہ کیا ہے، اس کو پوشیدہ طور پر رکھنا یہ امانت داری ہے۔ اگر آپ نے دوسروں کے سامنے جا کر بیان کر دیا، خیانت ہے۔ جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے ابو لبابہ کا واقعہ بیان کیا، اس میں انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ بتائیے عزیزان محترم، ہم اسی ایک چیز پر غور کر کے دیکھیں، کیا ایسی امانت داری ہمارے اندر موجود ہے؟ بہت افسوس، ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں اور فوراً جو بات ہم سنتے ہیں فوراً جا کر دوسرے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، فلاں صاحب نے آپ کے تعلق سے ایسی ایسی بات بتائی ہے، اور وہیں سے ہماری سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم بھی اس کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ مجلس کے اندر جو بات ہوتی، رازداری کے اندر جو بات ہوتی، یا جو چیزیں رازداری کے اندر رکھنے والی ہوتی، ان کو اسی مقام پر رکھنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ سب سے بڑے قائم پائے جائیں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، واللہ یحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو امانت کو امانت نہیں رکھتے، خیانت کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، اس سے ہٹ کر لوگوں کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت داری کا تقاضا ہے۔ اگر ہم کسی کی شان میں گستاخی کریں، کسی کو بے عزت کریں اور اس کی عزت کی نیلامی کریں، یہ سب خیانت کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ معاملات کا معاملہ آ جائے تو ان سارے معاملات میں شریعت نے جو حکم دیا ہے، ان سارے معاملات کو اسی انداز سے ادا کریں۔ اگر ہمارے معاملات کے اندر ہم صحیح نہیں پائے گئے، یقین جان لیجئے خیانت ہے، اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ ایک ایک چیز میں دیکھ لیں، اس کے بعد آئیے ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو اسلام ہے، یہ کامل ہے، مکمل ہے۔ اس اسلام کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص موجود نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز زیادہ کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ مکمل طور پر امانت ہے۔ اس امانت کے اندر اگر ہم تھوڑی سی بھی کمی کریں گے، کس انداز سے؟ قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کو نظر انداز کر دیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کے اندر خیانت کریں، اس میں لاپرواہی کریں، یہ ہماری خیانت ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، شاید اس سے آپ کو تھوڑی تکلیف بھی پہنچے گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، وذروا البیع، اپنے کاروبار اپنی تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری بھلائی ہے اگر تم اس کو جانتے ہو۔ یہ شریعت کا حکم ہے، قرآن کریم کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جلدی آنے کے لیے وقت بتا دیا ہے، اور یہاں تک آپ نے کہا ہے کہ مسجد کے دروازے پر، گیٹ پر فرشتے مسجد میں آنے والوں کے نام رجسٹر میں درج کرتے ہیں۔ جیسے ہی امام منبر پر آ جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، فرشتے اپنے رجسٹر بن کر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اذان سے پہلے مصلیوں کو مسجد میں آنا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یا جان لیجئے یہ بندہ جمعہ والی احادیث کے معاملے میں خیانت کرنے والا ہے۔ اور اگر اتفاقی طور پر یہ معاملہ ہو جائے الگ، اگر
कोई मुसलसल यही सिलसिला जारी रखेगा, फिर अल्लाह का फरमान याद रख ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कायनीन से मोहब्बत नहीं करता। शरीयत ने हमें हुक्म दिया है अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ और अपने मूंछों को कम करो। अगर हम इसकी मुखालिफत में दाढ़ियों को निकाले, मूंछों को बढ़ाएं, ये शरीयत के अंदर क़ियामत है। अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करता। एक मुसलमान है, इसकी सारी जिंदगी अमानत है, अमानत में इसको गुजारना है। ये अमानत से हटकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर वो जरा सी भी शरीयत के अंदर कमी या ज़्यादती करेगा, वो शरीयत के अंदर क़ियामत करने वाला बन जाएगा, अल्लाह की नजर में मबगूज़ हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिंदगी के एक एक मामला में देखें, हम गैरों की तरफ ना देखें, अपने आप को देखें, अपने आप को मुहासबा करें, अपने आप का जायजा लेकर देखें कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा खियानत पाई जा रही है और कितने मामला में मैंने शरीयत को नजरअंदाज किया है। अगर वाकई हमारे अंदर ऐसी खियानत मौजूद है, अल्लाह के सामने आ जाएं, गिड़गिड़ाएं, रोएं और माफी मांगे और ऐसी खियानत से अपने आप को निकाल लें, वरना सारी इबादतें, सारी नेकियां आपकी ज़ाया हो जाएंगी। एक हदीस सुन लीजिए, खियानत एक ऐसा मर्ज है, ये एक ऐसा नासूर है कि ये नासूर बंदे को जन्नत में जाने से महरूम कर देता। एक जंग में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम ऊंट के ऊपर जीन कस रहा था कि इसी असना में एक तीर आई उसे लगी, जिसकी वजह से उसकी शहादत हो गई। सहाबा इकराम ने उसकी तारीफ बयान की, कहा कि कितनी बेहतरीन इसकी मौत है, शहादत का दर्जा इसने पा लिया है। मैदान जंग में अपने घोड़े को तैयार कर रहा था कि शहादत पा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कि तुम लोग ऐसी बातें क्यों कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। आपने कहा वो तो जहन्नमी है। सहाबा को ताज्जुब हुआ और सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर, चाहे बड़ी व छोटी हो, मुकम्मल तौर पर यकीन रखने वाले, ईमान रखने वाले थे। ताज्जुब इस बात पर हुआ कि इसका कौन सा ऐसा अमल है जो उसे जन्नत से हटाकर जहन्नम पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गनीमत का माल तकसीम होने से पहले इसने 2 चादरें निकाल ली थी, अमानत में इसने खियानत किया। इसकी खियानत की बुनियाद पर यह जन्नत से महरूम हुआ। एक हदीस मैंने आपके सामने रखा है, अब जरा गौर करके देखें कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने बआसानी नजरअंदाज कर दिया है। अगर हम गौर करके देखें, हमसे आंखों की खियानत होती है, हमसे कानों की खियानत होती है, हमसे ज़बान की खियानत होती है, हमसे हाथों की और पैरों की खियानत होती है, हमसे पेट की खियानत होती है। हराम भरकर हलाल की जगह इन पेटों को हमने हराम से भरकर पेट की खियानत की है। ये सारी चीजें जब हमारे अंदर मौजूद रहेंगी, हम जन्नत से दूर होते चले जाएंगे। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तशबीह। मौजूद हाज़रीन, 2 बातें आपके सामने रख दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में तशबीह से मना किया है। तशबीह कहते हैं अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में ऐसा डालकर बैठना। मस्जिद में इस तरीके से बैठने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर हम इस एक हदीस पर अमल कर लेते हैं तो फिर ये भी अमानतदारी है, अगर हम इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये खियानत है। तो इसका ख़ास लिहाज रखना चाहिए। और दूसरी बात, मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बात पर मुझे या हमारे ज़िम्मेदार जो यहाँ पर हाजिर हुए बड़ी खुशी और मसरत हासिल हो रही है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्क़त के साथ एक मस्जिद को यहाँ पर क़ायम किया और उससे मुत्तसिल जगह भी ख़रीद दी गई है। मैं कई मरतबा मस्जिद को आया, आज पहली मरतबा जुमा के लिए आया हूँ। इतनी बड़ी तादाद, माशाअल्लाह, ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूँगा, आपस में इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, मिलजुल कर अपने दिलों की पाकीज़गी के साथ आप सारे मामला तय कीजिए। इंशाअल्लाह ये मस्जिद इस इलाके की एक मरकज़ी मस्जिद बनेगी।
यहाँ से तौहीद का पैगाम आम होगा, शिर्क और बिदात के खिलाफ कमा होंगे और नूर यहाँ से तौहीद का फैलने लगेगा। आप तमाम से मेरी यही गुजारिश है, कानून बुनियान मरसूस के तहत हर छोटा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग एक दूसरे से जुड़ जाएं, मुत्तहिदा तौर पर, मुत्तफिका तौर पर आप इस काम को आगे बढ़ाएं। ये काम किसी एक फर्द का नहीं हो सकता, किसी एक शख्स का नहीं हो सकता, ये किसी मालदार या फिर कोई अहम आदमी ये काम नहीं कर सकता, कोई जिम्मेदार ये काम नहीं कर सकता जब तक इसके साथ छोटे बड़े तमाम जुड़ ना जाएं। बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह ताला आप तमाम के इस अमल को कबूल फरमाए, आपके अंदर इत्तेहाद पैदा फरमाए और हर किस्म के शर से और हर किस्म के नजर बद से अल्लाह ताला आप तमाम को महफूज फरमाए। इसी इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ, एकजुट होकर मुत्तफिका तौर पर काम करिए, इंशाअल्लाह ये काम बहुत आगे जाएगा। हमको सिर्फ मस्जिद बना देना नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर जो नशर व इशाअत के काम है, दावत व तबलीग के काम है और जितने फराई काम है, ये सारे काम इसी मस्जिद से हमको करना है। ये एक मरकजी मुकाम इसको समझें और यहाँ से हमको बहुत सारी दावत व तबलीग का काम करना है। इसके लिए यकजहती की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि नमाज अजान से पहले आप लोग मस्जिद में आ जाइए। एक एक करके ताखिर से आना ये मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको तौहीद की दौलत दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा, अक़ल समझ अल्लाह ताला ने हमको दी है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी अजीम नेमत है। कुरान और हदीस को हम समझने वाले हैं, कुरान और हदीस पर हम अमल करने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ अमली कोताहियाँ हैं। इन कोताहियों को दूर करना ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अज़ान से पहले मस्जिद मुकम्मल तौर पर भर जाना चाहिए, तरतीब के साथ मस्जिद में बैठ जाना चाहिए। कोई ऐसी लघु हरकत नहीं करना जिससे हमारा जुमा तबाह बर्बाद हो जाए। हमको मुकम्मल तौर पर जुमा का फ़ायदा उठाना है, जुमा का सवाब हमको हासिल करना है। ये चंद बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की इस्लाह फरमा।